جی ناظرین، سلام ہو آپ کو۔ بعد درود و محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کی ابتدا مسعود صاحب، گھر بنانا چاہتا ہوں، کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے جب ارادہ کرتا ہوں۔ جی مسعود صاحب، آپ نے جو 2 قرآن پاک کی سورہ جو بھیجی ہیں مجھے، اس میں دیکھیے سورہ النحل کی آیت نمبر 40 جی۔ یہ آیت نمبر 40 جو ہے یہ آپ کے اس مسئلے کو حل کر رہی ہے، اور قرآن جو ہے آپ کے مقصد میں تکمیل دے رہا ہے جی۔ آپ بسم اللہ کیجئے گا، شروع کیجئے گا، شروع ہے تو اسے دوبارہ آپ وہ آغاز کر دیجئے، اور سورہ النحل ایک تو پڑھیں گے بھی، ایک وظیفہ ہوگا، پھر پانی پہ دم کر کے اگر اس کی بنیادیں اٹھا لی گئی ہیں یا دیواریں اٹھا لی گئی ہیں تو چاروں کونوں میں سورہ النحل کے پانی کے چھینٹے دے دیجیے گا جی۔ انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ نہیں، یہ آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے۔ آگے سلیمان صاحب ہیں جی، بچے اور بیوی ایک مدت سے مجھ سے لا تعلق ہیں، وجہ بھی نہیں ہے، معاملات میں بہتری کے لیے کچھ بتا دیں۔ جی سلیمان صاحب، آپ مجھے دوبارہ ذرا فون کیجیے گا، آپ نے جو آیات دی ہیں آپ واٹس ایپ پہ مجھے دوبارہ کال کریں گے جی، کیونکہ آپ کے اس میں سورہ نساء سے استخارے اٹھے ہیں جی۔ وظیفہ آپ کا سورہ مریم سے بن رہا ہے۔ جو سورہ نساء جو ہے وہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھ سے بیوی بچے لا تعلق ہیں، اس میں الحمدللہ میں خدا بندہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو میری رہنمائی کرتا ہے آپ کے لیے جی۔ اس میں یہ آ رہا ہے کہ جو بچے اور بیوی جو ایک مدت سے آپ سے لا تعلق نہیں نالاں بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ یہ دوسری شادی کی طرف جا رہے ہیں یا کر چکے ہیں آپ جی۔ یہ سورہ نساء سے ملی ہے جی۔ یہ میں نے یقیناً آپ مجھے دوبارہ رابطہ کریں گے تو یہی مسئلہ ہوگا آپ کا جی۔ اور آپ کے لیے جو وظیفہ آ رہا ہے وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 1 2 3 پڑھیے گا۔ اس میں بھی اظہار ہے جو میں آپ کو عرض کر چکا ہوں، مسئلہ وہی ہے، اس لیے آپ کے بیوی بچے آپ سے ناراض ہیں جی۔ معاملات میں بہتری، کوئی بہتر سوچیے گا، کوئی بہتر راستہ نکالیے گا، وہ بھی آپ کے بچے ہیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو مجبوری کے تحت آپ دوسری شادی کی طرف جا رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے جی۔ بہرحال ایک دفعہ اپنے بچوں کی طرف، یہ ایک بڑا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، تو ان کی طرف رجوع کیجیے گا۔ ظاہر ہے اولاد اور بیوی کسی دوسرے کی محبت کو اپنی محبت میں نہیں شامل ہونے دیتے جی۔ سب کچھ برداشت کر جاتے ہیں، یہ شاید جتنا برداشت کریں جی۔ اگلا استخارہ ہے جی، صابر حسین صاحب ہیں جی۔ میں کس کام کی طرف جاؤں؟ میں کس کام کی طرف جاؤں؟ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ میں کہاں جاؤں، کام کی طرف جاؤں یا کیا کروں جس میں کامیابی ہو؟ جی صابر صاحب، آپ کے جو آ رہا ہے سورہ الق کی آیت کی تلاوت رکھیے گا، اور اس میں آپ کو کام پوچھا ہے تو تراب میں کوئی کام ڈھونڈیے گا۔ اربعہ عناصر میں آپ کے رزق کے میں جو اربعہ عناصر میں سے تراب ہے، مٹی ہے، زمین ہے، یہ آپ کو کامیابی کی رہنمائی کر رہی ہے۔ شکر ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میرے لیے کون سا، اب اربعہ عناصر میں ایک پہلے گزر چکا ہے، وہ گزشتہ ایپیسوڈ میں کہ پوچھا تو انہوں نے ٹرانسپورٹ کا، تو ان کی اس قدرتی وہ اپنے مقصد میں پہنچے ہوئے تھے، اس کے قریب حدید کا کام تھا، لوہے کا۔ ایسے ہی آپ کو جو موافقت آ رہی ہے وہ حدید تراب کی آ رہی ہے، مٹی کی آ رہی ہے، زمین کی آ رہی ہے۔ اب اس میں ڈھونڈیے گا آپ کا ذہن کہاں ٹکا ہوا ہے، کس جگہ ٹکا ہوا ہے۔ اس میں ایگریکلچر بھی آتا ہے، اس میں زراعت بھی وہ بھی آتی ہے، کاشتکاری بھی آتی ہے، زمینوں کی خرید و فروخت بھی آتی ہے، کنسٹرکشن بھی آتی ہے، مختلف معاملات آتے ہیں۔ ایک جنگل ہے، تلاش کیجئے گا، کہیں نہ کہیں آپ کا مقصد پڑا ہوگا جو آپ کے دل کے قریب تر ہوگا جی۔ آگے عظمت اللہ صاحب ہیں، اولاد نہیں ہے، دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت ہے، کرنا چاہتا ہوں جی۔ آپ کے لیے جو استخارہ ہے، استخراج قرآن ہے، وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے جی۔ جو آپ کی بیوی نے اجازت دی ہے تو 5 اور 6 میں بھی خالق کائنات آپ کو اجازت دے رہا ہے جی، کیونکہ مقصد آپ کا اولاد ہے۔ تو اس میں تذکرہ غالباً آ رہا ہے جناب حضرت نبی زکریا کا جی، کہ میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، میرا پیچھے کوئی وارث نہیں، مجھے وارث عطا کرتے تو وہاں پہ جو آیت کے اس میں آ رہا ہے فبشرناہ بغلام علیم، کہ ہم نے تمہیں بیٹی کی خوشخبری دی۔ اگر رشتے کی بات چل رہی ہے تو آپ کیجئے گا، ضرور کیجئے گا، خالق اس سے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا جی۔
وظیفہ بھی اور حالات جو ہے وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 5 اور 6 پڑھیے گا جی، دیکھیے گا جی۔ اگلا ہمارا جاتے ہیں جی، ہم جو پوچھے ممتاز صاحب ہے، میرے ہم زلف ہیں، ہم سے زیور کا کاروبار کا وعدہ کر کے لے کر گئے ہیں، کافی کوشش کرنے کے باوجود انکاری ہو گئے ہیں عرصہ 5 سال سے۔ جی ممتاز صاحب، میری دعا ہے، آپ بھی دعا کیجیے گا، اللہ انہیں ہدایت دے دے، ایمان دے دے، وہ جو وعدہ کر کے گئے ہیں وہ اپنا وعدہ پورا کر لیں، مگر وہ وعدہ کہیں گیا، آپ کی چیزیں ضائع ہو گئی ہیں۔ انکاری اسی لیے ہیں کہ وہ بس کیا کہا جائے جی۔ آپ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 اور 66 دیکھیے، پھر پڑھیے کہ اس میں کیا اس حکم آ رہا ہے۔ جو حکم آ رہا ہے اس استخارے کو دیکھیے گا، اس استخراج قرآن کو دیکھیے گا، پھر پڑھیے گا، غور و فکر کیجیے گا، کیا جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کیا آپ کے ان چیزوں کی واپسی کا اس میں جواز ہے، یا اس میں کوئی ایسا اشارہ ہے کہ خداوند کریم ان کے دل کو موم کرے، وہ آپ کا نقصان پورا کریں، اور آپ کے اس نقصان پورا ہونے کی دعا کے ساتھ والسلام، خدا حافظ۔